پھر انہوں نے کہا جی کہ میں ڈیبیٹ کر رہا تھا لفظ توحید کے اوپر. ڈیبیٹ کا ٹاپک آپ دیکھ سکتے ہیں, سنجیل صاحب کی جو ہے خواہش سے یہ ٹاپک رکھا گیا, اور یہ آپ کے سامنے اب بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا اسلام میں اللہ واحد اور یکتا ہے یا نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو عہد بھی دکھا دیا, میں نے آپ کو وعد بھی دکھا دیا. اگر یہ لفظ توحید کی بات کرتے ہیں کہ لفظ توحید نہیں ہے, تو مرادی معنی اس کا یہ موجود ہے اور بالکل ایگزیکٹ فارم میں موجود ہے. ہاں یہ اب یہ کریں, کیونکہ میں نے عہد بھی دکھا دیا, میں نے وعد بھی دکھا دیا, یہ قرآن پاک کی کوئی آیت نہ پیش کر سکے اور نخنو کرتے رہے. اب دیکھیں, جیسے پیغمبر اسلام کے پاس مسیحی علماء کرام کا وفد گیا تھا نا, تو اور پیغمبر اسلام لاجواب ہو گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی پیغمبر اسلام کو کہا کہ غیر واضح جو آیتیں ہیں ان کا جو حال احوال ہے میں نے پیغمبر اسلام پیارے میرے نبی تجھے نہیں بتانا. پیغمبر اسلام لاجواب ہو گئے مسیحی علماء کے سامنے. یہی حال احوال دنیا کے تمام تر مسلمان علماء کرام یا مناظرین کا ہے, اور یہی حال احوال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حشر میں نے کر دیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ سورہ اخلاص میں یہ جو فقرہ آیا ہے قل ہو اللہ احد, یعنی کہو کہ اللہ ایک ہے, اگرچہ اس لفظ کے لغوی معنی واحد, یکتا یا ایک کے ہیں, لیکن پھر بھی لسانی اعتبار سے احد لفظ کا مطلب یا ترجمہ کوئی ایک, کوئی بھی, یا میری آبزرویشن کے مطابق یا میرے مشاہدے کے مطابق کسی ایک بھی ہوتا ہے. اور یہ تحقیق کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں. میرا یہ اعتراض لسانی اعتبار سے بالکل درست ہے, اور قرآن میں بھی احد کا ترجمہ کئی جگہ کوئی بھی, کسی بھی یا کوئی ایک کے معنی میں آیا ہے. چند ایک قرآنی مثالیں پیش کرنا چاہوں گا. یہ جو چونا لگاتے ہیں نا قل ہو اللہ احد کا ترجمہ کر کے کہ کہو اللہ ایک ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے چونا لگا رہے ہیں 1400 سال سے مسلمانوں کو. سورہ الحاقہ 47 ورس, تم میں سے کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں. متن میں یہاں لفظ عہد آیا ہے, ترجمہ کیا کیا گیا ہے, کیا کنہوں نے ہے, مسلمانوں نے ترجمہ کیا کوئی بھی وہی لفظ عہد کا. اچھا, پھر آگے جب بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سورہ احزاب میں 23 ورس میں, تم عورتوں میں سے کسی بھی عورت کی مانند نہیں. یہاں بھی عہد لفظ آیا ہے, اور اس کا کیا ترجمہ کر دیا ہے, کسی بھی. یہ ہے مسلمانوں کے علماء کرام کی چونا لگانے والی جو عادت ہے, اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پھر سورہ التوبہ 6 آیت میں لکھا ہوا ہے, اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک تم سے پناہ مانگے. یہاں بھی لفظ متن میں عہد آیا ہے اور ترجمہ کر دیا ہے مسلمانوں نے کوئی ایک. یہاں بھی ترجمہ کرتے ہیں نا پھر کہ کہو اللہ ایک ہے. مسلمان چونا لگا رہے ہیں اپنی قوم کو. چونا لگانا ان کا خاصا ایمان ہے. پھر آگے جب بڑھتے ہیں تو یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ لفظ عہد مسلمانوں کے دعوے کے مطابق یعنی وحدت مطلق نہیں ہوتا, بلکہ اس کے معنی مبہم, غیر ابسلوٹ کے واضح ہیں, اور اسلامی نقطہ نظر کے مطابق بے مثال ہونے کی نفی جو ہے یہاں پر ہو رہی ہے.